بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صدر مملکت جناب عارف علوی کی جانب سے ایک ٹویٹ جاری کی گئی جس میں انہوں نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کے حوالے سے جو قانون سازی ہونی تھی اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ان دونوں بلز کی منظوری سے وہ متفق نہیں ہیں، اور جب یہ بلز ان کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے ان سے اتفاق نہیں کیا۔ معینہ مدت گزرنے کے بعد وہ بل کسی ایک خفیہ پروسیس کے ذریعے ان کو منظور کر دیا گیا اور وہ صدر مملکت کی مرضی کے بغیر گزٹ نوٹیفائی بھی ہو گئے اور آج وہ قانون بھی بن گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاملے کی تفتیش ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے اور حقائق کو منظر عام پر لانا چاہیے۔ جب تک حقائق منظر عام پر نہیں آئیں گے اس وقت تک اس قانون کو قانون نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ قانون غلط ہے، اس کے اندر اس کے پاس کرنے میں جو آئینی طریقہ کار ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا بلکہ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ آرٹیکل 75 آئین پاکستان بہت واضح ہے۔ آرٹیکل 75 کی شق نمبر 1 جس کو سب آرٹیکل 1 کہتے ہیں، اس میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت یا تو کسی بل کو منظور کریں گے، اور یا اگر وہ منظور نہیں کرتے، ان کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اس کو واپس بھیجیں گے۔ اس میں کسی تحریری طور پر کسی کمنٹ دینے کے یا تحریری طور پر کسی ادارے کو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وزارت قانون ہو، ان کو مطلع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آئین میں یہ درج ہی نہیں ہے، یہ تقاضا ہی نہیں ہے۔ آئین میں صرف ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے کہ اگر صدر مملکت چاہیں تو میسج کے ذریعے وہ متعلقہ ادارے کو، وزارت قانون یا پارلیمانی امور کو وہ مطلع کریں گے۔ میسج میں یہ لازمی نہیں ہے کہ میسج کو تحریری شکل میں لکھ کر بھیجا جائے، میسج زبانی بھی ہو سکتا ہے۔ صدر مملکت اپنے سٹاف کو کہہ سکتے ہیں کہ میں اس بل پر دستخط نہیں کرتا، اس کو واپس بھیجا جائے۔ سٹاف پر لازمی ہے کہ وہ اس کو متعلقہ وزارت کی طرف اس کو بھیجیں اور کہہ دیں ان کو کہ صدر مملکت کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی بل دوبارہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوگا اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وہ منظور کیا جائے گا، اور جب منظور ہوگا تو تب وہ صدر مملکت کے پاس واپس آئے گا۔ جب واپس آئے گا تو پھر آرٹیکل 75(2) یعنی اس کی شق 2 سب آرٹیکل 2 کے تحت صدر مملکت اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو اسینٹ نہیں دیتے، اس کی منظوری نہیں دیتے، تو وہ آٹومیٹیکلی قانون بن جائے گا۔ اس وقت صدر مملکت کی ٹویٹ اور آج کا جو تنازعہ ہے یہ آرٹیکل 75(2) سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آرٹیکل 75(1) سے ہے۔ یعنی صدر مملکت کے پاس بل آیا، انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور اس کو متعلقہ ادارے کو واپس بھیج دیا۔ اب متعلقہ ادارے کا یہ کام تھا کہ وہ اس کو پارلیمنٹ میں دوبارہ ٹیبل کرتی، وہاں سے اس کو دوبارہ پاس کرایا جاتا، پھر آٹومیٹیکلی صدر مملکت کے پاس آتا اور اگر وہ منظوری نہ دیتے تو یہ پاس ہو جاتا۔ یہاں پر ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ یہاں پر آرٹیکل 75(1) کے تحت ہی جب صدر نے اس سے اتفاق نہ کرتے ہوئے واپس بھیجنے کا کہا تو صاحب لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کو اسینٹ دے سمجھ کر آج اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کر دیا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہی یہ گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں ہونا تھا، اس کی کچھ سیاسی وجوہات ہیں جن پر آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آج کل جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے، جن کو غدار پاکستان ڈکلیئر کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، جن کو جیلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہی کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بہر صورت آج صدر صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس کی روشنی میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 75(1) کے تحت اپنے فرائض بھرپور طریقے سے انجام دیے اور بل کو منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ آج ان کے ٹویٹ کے الفاظ بھی اس بات کی غمازی کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے اس پر سوال اٹھانا یا اس پر تنقید کرنا میں سمجھتا ہوں وقت کا ضیاع ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، یا اپنی حماقت کا اور جہالت کا اظہار ہے کہ آپ کو آئین پڑھنا نہیں آتا اور اگر پڑھنا آتا ہے تو اس کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اس پر بحث کرنے کی بجائے کہ یہ قانون بن گیا ہے، یہ نہیں بنا، ہمارے پاس 2 راستے اور ہیں، بلکہ 3 راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صدر مملکت ایک خط لکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو
आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रेफरेंस के तौर पर कबूल करते हुए इस पर अपनी कार्रवाई करे और ये फैसला करे कि इस कानून की क्या हैसियत है। दूसरा तरीका ये है कि आर्टिकल 184 के तहत इसको पिटीशन के तौर पर एक अवामी पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन के तौर पर इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए। वो कोई भी शख्स कर सकता है, पाकिस्तान का शहरी हो, किसी सियासी पार्टी का ओहदेदार हो, वो इसको चैलेंज कर सकता है। और तीसरा तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो नोटिस लेकर इस कानून को कंसिडर करे और इसके बारे में अपनी हतमी राय दे। मैं एक और बात भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये कानून एक फौजदारी कानून है, यानी इसके तहत सज़ाएं दी जा सकती हैं। ये क्रिमिनल कानून है। पूरी दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस में, कानून के फ़लसफ़े में ये एक बुनियादी उसूल है कि क्रिमिनल लॉ का इतलाक़ माजी में नहीं हो सकता। यानी अगर कानून पहले है जिसमें कोई चीज़ जुर्म नहीं है, कोई हरकत जुर्म नहीं है, आज कानून बनता है तो आपको आज के कानून के तहत कल वाले फेल के तहत के इल्ज़ाम में ना आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और ना आप पर मुकदमा कायम किया जा सकता है। 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसके तहत साइफर का मुकदमा चलाया जाएगा और आर्मी एक्ट का इतलाक़ अब आज के बाद, अगर बलफर्ज महाल हम ये समझते हैं, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये कानून है, तो भी इस कानून के तहत मुकदमात वही दर्ज होंगे, उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जो आज के बाद इस फेल के मुर्तकिब होंगे, जो